ساری باتیں بڑی اہم اور یہ بھی کہہ کر گئے تھے کہ مسلمانوں اپنے اخلاق کو، اپنی عادتوں کو، اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جلسہ اسی لیے تو کیا جا رہا ہے، اسی لیے آ رہا ہے، مدرسے کا پروگرام اسی لیے کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کسی کی مجبوری کو سمجھیں۔ ہم نے مائک وہاں کیوں نہیں لگایا؟ ہم گاؤں میں ہر سال لگاتے تھے، وہاں مائک کیوں نہیں پہنچا؟ ہماری بھی تو کوئی مجبوری ہوگی، ہماری بھی کوئی پریشانی ہوگی کہ ہم نے صرف اتنے سے علاقے میں آپ کے سامنے انتظام کیا ہے۔ کتنے پروگرام ہیں جو کینسل ہو گئے، نہیں ہوئے ہیں، وہاں پروگرام ہی نہیں ہوئے۔ میری اپنی خود تاریخیں تھی، لوگوں نے فون کیا کہ آج پروگرام کینسل ہو چکا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے، یہ جو بچے کھڑے ہیں یہاں سے پوچھے گا کوئی کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ ان سے پوچھ کے بتاؤ کیوں کھڑے ہیں یہاں؟ اچھا یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جگہ ہے۔ اتنی گرمی میں، اتنی شدید گرمی میں آپ پیچھے کھلے میں بیٹھ جائیے، آرام کے ساتھ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، گاڑیوں کے پاس جو کھڑے وہ بھی بیٹھ جائیں۔ ہم نے اسی لیے گیٹ پر آج دکانیں نہیں لگنے دی تھی کہ باہر سے یہ آرڈر تھا کہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ گاؤں کے لوگ ہیں کہ یہاں بھیڑ نہیں کریں گے، باہر ہی بھیڑ کریں گے۔ دکانوں والوں نے بات مان لی، وہ دور چلے گئے، مدرسے کے گیٹ سے انہوں نے دکانیں اٹھا لی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے، ہمارے درمیان میں، ہمارے علاقے کے نہیں، ہمارے ہندوستان ہی کے نہیں، عرب و عجم میں جس خاندان کا فیض پہنچا ہے اور جس خاندان کے درخت کی جڑیں ہندوستان اور ضلع شاملی کے اس علاقے میں ہے، جس علاقے میں میں اور آپ نے جنم لیا ہے اور جس زمین پر میں اور آپ رہتے ہیں، اس درخت کی جڑیں ہماری سی زمین پر ہیں، لیکن اس کی شاخیں اور اس کے پتے اور اس کی ٹہنیاں اس پوری دنیا میں، میں یہ کہہ دوں وہ کوئی خامس نہ ہوگا، قسم بھی کھا لو کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک جا کر چھپ سکتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی ایمان رکھنے والا دل پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ ضلع شاملی اب ہوا ہے ضلع مظفر نگر۔ یہ ضلع مظفر نگر کا یہ فیض ہے کہ جو درخت جس ماں نے اپنے بچے کو ضلع مظفر نگر آج کے ضلع شاملی میں جنم دیا ہے اور جس کی جڑیں آج ضلع شاملی کے اندر ہیں اور اس درخت کی ٹہنیاں پورے عالم اسلام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور ہر گھر اس کے سائے میں ہے اور ہر بچہ اس کے سائے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اس کی درخت کی شجر سے، حجر سے، پتوں، پھولوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ سرزمین ہماری سرزمین ہے، وہ گاؤں ہمارا گاؤں ہے، وہ علاقہ ہمارا علاقہ ہے۔ اسی گاؤں، اسی شہر، اسی علاقے کے وہ ایک تناور درخت کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب مدظ اللہ العالی جو سرزمین کاندلہ سے ہماری حقیر سی دعوت پر، میں ایک ذرا سی وضاحت اور کر دوں، ہم نے آج عصر کی نماز تک بھی کسی کو کوئی فون نہیں کیا۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر ذرا سی ایک آدمی کو بھی یہ بات کہہ دی جاتی کہ پروگرام ہو سکتا بھی ہے، نہیں بھی ہو سکتا، تو اس گاؤں میں آگ کی طرح سے خبر پھیل جاتی کہ پروگرام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، ہم خاموش رہے۔ عصر کی نماز کے بعد تک بھی کشمکش میں تھے، پروگرام کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے بڑا ہمت جتائی اور یہ کہا کہ آپ کام کیجئے۔ میں نے عصر کی نماز سے پہلے حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب مدظ اللہ العالی کو فون کیا اور کہا کہ ہمارا پروگرام آج ہی گویا کہ طے ہوا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو فوراً اپنا سب کام چھوڑ کر عصر سے پہلے فون کیا اور یہ تشریف لے کر آئے۔ عصر کی نماز سے پہلے حضرت مولانا عاقل صاحب مدظ اللہ العالی شیخ الحدیث جامعہ مظلوم گھڑی دولت کو میں نے فون کیا کہ ہمارا پروگرام آج ہے، ابھی ہے اور آج ہی ہونا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ 20 دن 12 دن 18 دن پہلے تاریخیں لی جاتی ہیں، لیکن یہاں ہنگامی طور سے حضرت نے فرمایا میرا سہارنپور کا پروگرام ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجبور ہوں، ورنہ تو میں پروگرام میں ضرور شریک ہو جاتا۔ ایک داعی اسلام حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب جیسے آسمان پر سورج چمکتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور آسمان پر چاند چمکتا ہے اور پوری دنیا اس کے نور سے فائدہ اٹھاتی ہے اور پوری دنیا اس کی چمک سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح ہندوستان کی سرزمین پر ازہر ہند دارالعلوم دیوبند اسی زمین پر موجود ہے، جس کے سپورٹ اور پوت نے پوری دنیا کے اندر کام کیا ہے اور جس کی گواہیاں مالٹا کی جیل دیں گی اور جس کی گواہیاں یہاں کے پوت اور سپورٹ کی مالٹا کے وہ کمرے دیں گے اور جس کی گواہی
گواہیاں کراچی کی اور لاہور کی وہ جیل کی سلاخیں دیں گی، اور جس کی گواہیاں ان بزرگوں کی قربانیاں دیں گی، اس ازہر ہند علوم کے مایہ ناز سبوت حضرت مولانا مفتی محمد منیر صاحب مدظ اللہ العالی ہمارے اسی پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ حضرت ابھی تشریف لائیں گے، ان کا بیان ہوگا، ان بچیوں کے بعد آپ کھڑے ہونے کا ماحول ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔